نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رب النور شریف کی پر نور فضاؤں سے آپ ہم سب معطر ہو رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود نبوت کا ایک ایک عضو بے نظیر و بے مثال ہے۔ حضور کے منہ مبارک سے لے کر پائے نبوت تک آپ کا جو وجود ہے وہ عظیم وجود ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ سینہ نبوت ہے، یہ حضور کا وجود نبوت ہے جس نے 30 پارے برداشت کیے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے ولادت بے نظیر و بے مثال ہے، ہمارا ایمان سارے نبیوں پر ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ ہے، کسی رسول کے کوئی ایسا رسول ایسا نہیں ہے کہ اس پر ہمارا ایمان نہ ہو، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن میلاد ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی مناتے ہیں، کسی اور نبی کا نہیں مناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور اللہ نے جو عظمت اور شان والا وجود آپ کو دیا ہے، آپ کے وجود جیسا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک ایک عضو کا آپ دیکھیں، مثلا منہ نبوت، حضور کے مبارک جو جست اطہر سے مست شدہ بال ہیں، منہ مبارک ہیں، ان کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں، بڑی مشہور روایت ہے مشکات کی، حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی مرد عورت بیمار ہوتے نا تو میری بیوی کی عادت تھی کہ وہ برتن میں پانی ڈال کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ محترمہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، ان کی طرف بھیجتی اور ان کے پاس حضور کا منہ مبارک چاندی کے برتن کے اندر تھا اور وہ اس سے نکالتی اور بیچ میں منہ مبارک کو رکھتی اور مریض جب اس پانی کو پی لیتا تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ معلوم ہوا حضور کے وجود نبوت سے مست شدہ بال اس کی یہ شان ہے۔ حضرت انس فرماتے تھے کہ یہ تو دنیا و ما فیہا سے جو ہے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عضو ہر انسان سے الگ تھلگ ہے اور آپ کا جنتی وجود ہے۔ ہم اگر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں تو جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ دن کو ہم دیکھتے ہیں دو، یعنی مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں، ہمارے دیکھنے کے سبب ہیں، ایک داخلی روشنی، ایک خارجی روشنی، ایک باہر سے بجلی کی روشنی ہے، چراغ کی، لالٹین کی روشنی ہے، اور ایک ہمارے اندر آنکھ کا نور ہے۔ وہ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، اور اگر رات کو اندھیرا ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن قربان جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار جس طرح روشنی میں دیکھتے ہیں اسی طرح اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت کا کمال ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب ہم مطلب ہے کہ دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ آگے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد دائیں، پھر بائیں، ہماری نظر اس طریقے سے کام کرتی ہے۔ لیکن قربان جائیں، لیکن ہم پیچھے نہیں دیکھ پاتے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن نگاہ نبوت کا یہ کمال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان نبوت کا یہ کمال ہے۔ بیک وقت حضور آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی صحابی پیچھے ایک رکعت رہ جاتا ہے اور جلدی میں آ کر کہیں کھڑے رکوع کر دیتا ہے تو نماز کے بعد حضور فرماتے ہیں آج یہ عمل کس نے کیا ہے جی؟ تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیسے جی بیک وقت پیچھے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر گاڑی چل رہی ہو، ڈرائیور آگے پیچھے شیشہ لگا ہو تو پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تو باکمال ہے، یہ چشمان مبارک کا کمال ہے۔ اور لعاب ہم تھوکیں تو لوگ نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن پر اگر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر وہ استعمال ہو گیا تو وہ جڑ گئیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک جنگ کے اندر ابو جہل نے حضرت معوذ بنت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا، ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہاتھ لے کر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن اوپر لگایا تو وہ ہاتھ جڑ گئے۔ حالانکہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ سرجری کی موجد ہم ہیں،
ایک اس جسم سے جدا ہو جائے پھر اس کو ٹچ کر کے جوڑنا، یہ ہمارے ڈاکٹروں کی ریسرچ اور کمال ہے۔ لیکن جس وقت کوئی اسپتال نہیں تھا، لعاب دہن اس وقت بھی، لعاب دہن نبوی اس وقت بھی جو ہے وہ کام کر رہا تھا۔ حضور کے لعاب دہن کی برکت سے کیا ہوا کہ جو ہے وہ ہاتھ جڑ گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جو ہے غزوہ خندق کے موقع پر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کی دعوت کر دی، تو گھر میں بہت تھوڑا مال تھا، تو جب حضور تشریف لے آئے تو پھر حضور کے جو ہے وہ لعاب دہن ہے وہ آٹے میں پڑا، حضور کا لعاب دہن ہنڈیا میں پڑا، 1000 صحابی سیر ہو کر کھانا کھا گیا، پھر بھی کھانا بچ گیا جی۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب نبوت کا کمال ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھیں جو ہے وہ ڈیلے بیر نکل آئے، حضور نے لعاب دہن لگایا تو حضرت قتادہ کی آنکھیں جو ہیں بالکل درست ہو گئی۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کا جو ہے وہ کیا تھا، کمال تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ کی جو کیا کہتے ہیں کہ نگاہ نبوت کا کمال ہے، فرماتے ہیں کہ ارا ما لا ترون اسمع ما لا تسمعون، جو کچھ میری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو کچھ میرے کان سنتے ہیں وہ تم نہیں سن سکتے۔ اب کانوں کا کمال دیکھیں، کوئی امتی کہاں کوئی کہاں، جہاں سے بھی درود پاک پڑھے۔ علامہ سخاوی القول البدیع کے اندر روایت نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وارفہم، اہل محبت کا سلام میں سنتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں جی۔ یہ بھی حضور کے جو ہے وہ کان مبارک کا کمال ہے۔ اور فرمایا کہ اگر عرش پر کوئی چڑچڑاہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے تو فرمایا میں اس کو بھی سن لیتا ہوں۔ اور دنیا میں کتنے امتی ہیں جہاں سے کوئی درود و سلام پڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سن لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کریم میری روح کو لٹا دیتا ہے اور میں جو بھی کوئی درود پاک جہاں سے بھی پڑھتا ہے میں اس کو سن لیتا ہوں۔ تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ مبارک جو ہے وہ کمال ہے آپ کی چشمان کا۔ اور آپ کے ایک ایک کندھے مبارک، سبحان اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ کعبہ اللہ کے اندر 360 بت تھے، وہ سرکار چھڑی کے ساتھ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہتے جاتے اور بت گرتے جاتے۔ ایک بت بہت بڑا تھا، اوپر وہ جو ہے وہ لٹکا ہوا تھا کعبۃ اللہ کی چھت کے ساتھ، تو مولا کائنات جو ہے نیچے بیٹھے کہ حضور اوپر بیٹھے، تو حضور نے فرمایا علی تم میرا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے، تم نیچے بیٹھو، میں بیٹھتا ہوں، میرے اوپر تم بیٹھو۔ مولا کائنات کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں کے اوپر مولا کائنات بیٹھے، اونچے ہو گئے، اوپر سے اس کو اتارا اور سرکار نے فرمایا علی بتاؤ اب کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ اب تو اتنی نگاہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ عرش نظر آ رہا ہے جی۔ پھر مولا کائنات نے اوپر سے چھلانگ لگائی، نیچے اترے، پھر مسکرا پڑے۔ سرکار نے فرمایا کیوں مسکرا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اتنا اونچائی سے بندہ نیچے جب چھلانگ لگاتا ہے تو کچھ درد تکلیف ہوتی ہے، لیکن کچھ بھی مجھے نہیں ہوا۔ تو سرکار کی کس عضو کی بات کریں، ہر عضو حضور کا جو ہے وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ اللہ کریم جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں سچی سچی غلامی نصیب فرمائے، آپ کی صورت سیرت کے تذکرے ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔